تمام ہی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ تو آج ہم جان لیتے ہیں کہ کس طرح ہمارے جسم میں شیطان داخل ہوتا ہے اور وہ کون سی 4 وجوہات ہیں جس کے بنا کے اوپر شیطان ہمارے اوپر اور ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور ہم پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ جس میں سب سے پہلی وجوہات ہے انسان کا ڈر۔ جب اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے تو شیطان یا خبیث جنات اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اسی طرح کا کیس میرے پاس بھی ایک بار آیا تھا۔ ایک عورت کے اوپر جنات حاضر ہوتا تھا، اس کے جسم میں وہ داخل ہو چکا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب ایک بار کسی کے جسم میں شیاطین داخل ہو جاتا ہے تو اس کو بار بار آنے کے لیے کوئی کراہیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک بار داخل ہو کے اپنی جگہ قائم کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح کی ایک پیشنٹ بھی میرے پاس آئی تھی اور وہ آ کے بیٹھ کے بولنے لگی کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ ان کے اوپر کوئی حاضری وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ تو بالآخر میں نے جو ہے تلاوت قرآن پاک شروع کری۔ جیسے ہی میں نے سورہ فاتحہ ختم کر کے اور سورہ ناس اور سورہ فلق کے اوپر میں آیا، جیسے ہی میں نے معوذتین کی تلاوت شروع کری تو وہ شیطان فوراً اس عورت کے اوپر حاضر ہوا اور عجیب و غریب قسم کی اس کی حالت ہوئی، اور اس کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے اس کو مرگی کا دورہ پڑا، لیکن وہ مرگی کا دورہ نہیں تھا، اور اس کے اوپر پھر وہ جو ہے خبیث جنات آ کے بولنے لگا۔ خیر وہ تو بہت لمبی بات ہے، لیکن یہ ہوا کہ بالآخر ہم نے بڑے لمبے مکالمے کے بعد اس سے جب یہ بات پوچھی کہ تم داخل کیسے ہوئے تھے، تو پھر اس نے بتایا کہ یہ عورت گھر والوں سے ناراض ہو کر اور لڑائی جھگڑا کر کے چھت پہ چلی گئی تھی، اور چھت پہ جانے کے بعد رات کی تنہائی میں اس کو خوف آ رہا تھا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کے اوپر حاوی ہو جائیں اور اس کو تنگ کریں، تو اس صورت کے اندر ہم نے وہاں پہ کچھ رکھی ہوئی اینٹیں ہلائیں، جس کی بنا کے اوپر اس کو احساس ہوا کہ میرے ساتھ اور بھی کوئی مخلوقات موجود ہیں، لیکن اس نے کیا کیا کہ صرف کون کر کے چھوڑ دیا۔ پھر ہم نے دوبارہ جب اینٹ ہلائی تو پھر اس نے کہا کون، اور پھر اس نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئی، لیکن اس کے اندر جو خوف تھا وہ ہمیں اس بات کی اجازت دے رہا تھا کہ ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو اگلی مرتبہ میں جب ہم نے اس کے ساتھ اینٹ ہلا کر جب ہم نے زمین پر پھینکی تو اس کے خوف کی وجہ سے اس نے چیخ ماری، جس کے بنا کے اوپر ہم اس کے اندر داخل ہو گئے۔ اس چیخ اور اس خوف کے ڈر کے اندر جب اس نے چیخ ماری تو اس شیاطین جنات کو اشارہ ملا کہ اب وہ اس کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، تو فوراً اس کے جسم میں اس نے اپنی جگہ قائم کر لی، جس کی بنا کے اوپر جب میں نے معوذتین کی تلاوت شروع کری تو وہ حاضر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں اتنی طاقت ہے کہ بندہ اگر میرے سامنے بیٹھا ہے اور اس کے اوپر جو شیاطین مسلط ہے اور وہ مشرق یا مغرب میں بیٹھا ہے، اگر میں کلام پاک کی تلاوت کروں تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں اتنی پاور ہے کہ میگنیٹک فورس کی طرح اس کو کھینچ لیتی ہے، وہ کہیں پر بھی ہوگا کھینچا چلا آئے گا اور اس کے اندر داخل ہو کے فوراً وہ اپنی جو ہے موجودگی کا احساس دلائے گا۔ تو ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی انسان کے اوپر شیاطین یا شیاطین جنات مسلط ہو جاتے ہیں۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر انسان بہت زیادہ غصے میں ہو تو غصے کی حالت میں بھی شیاطین جنات یا پھر شیاطین اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیاطین جناتوں کا ایک عمل ہے کہ جب انسان غصے کے اندر ہوتا ہے تو شیطان اس وقت ایسے فیصلے کرواتا ہے اس سے اور بآسانی سے کروا لیتا ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں شیطان اس کا سردار بن جاتا ہے اور وہ انسان کوئی بھی ایسا فیصلہ اٹھا لیتا ہے جس کی بنا کے اوپر شیطان کی جیت ہو جاتی ہے اور انسان کی ہار، اور انسان کو بہت وقت تک پچھتانا بھی پڑتا ہے اپنے فیصلے کے اوپر۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح طلاقیں بھی ہوتی ہیں، انسان غصے میں اس طرح کے فیصلے کر جاتا ہے کہ طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور تیسری حالت وہ ہوتی ہے جب انسان بہت زیادہ غفلت کے اندر ہو، نہ اس دین کی خبر ہو نہ اس کو دنیا کی خبر ہو، اور وہ اپنی مگن کے اندر ہو، اور غفلت کی حالت اکثر نشے کی حالت ہوتی ہے۔ دیکھا جائے تو چنانچہ کہ جب انسان کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے اسلام میں حرام دیا گیا، جیسے کہ شراب پینا، اور اس کے بعد وہ غفلت میں چلا جاتا ہے اور اس گنونگی میں اس غفلت کے اندر جب نہ اس کو دنیا اور دنیا کی دونوں کی خبر نہیں ہوتی، تو اس صورت میں بھی شیاطین و جنات اس کے جسم میں بآسانی داخل ہو سکتے ہیں۔ غفلت کی حالت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں جو ہم لوگ کو بھی اپنی زندگی میں معمولات بنانی چاہیے تاکہ ہم بھی غفلت سے بچے رہیں۔ اور چوتھی حالت شہوت کی حالت ہے، کیونکہ شہوت کی حالت میں انسان مغالطہ کر جاتا ہے اپنے ساتھ اور سامنے والے کے ساتھ،
کیونکہ شہوت کی حالت ایک ایسی حالت ہوتی ہے اس میں انسان کو سوائے ایک مقصد کے کوئی دوسرا مقصد نظر نہیں آتے، جس کی بنا کے اوپر انسان شہوت کی وجہ سے شیاطین کو بہت موقع دیتا ہے اپنے قریب آنے کا، تو شیاطین و جنات و بلیات اس کے اوپر آسانی سے حاوی بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے جسم میں داخل بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آخر ہم ان شیاطین و جنات کو اپنے جسم میں داخل ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں۔ تو سب سے اچھا اور مضبوط عمل ہے کہ باوضو رہنا۔ جب انسان باوضو ہوتا ہے تو اس کو وضو ٹوٹنے کے ڈر سے کافی سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا روحانی حصار ہوتا ہے کہ جب وہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے جسم میں شیاطین یا جنات کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اکثر جنات کیا کرتے ہیں، اتنے شریر ہوتے ہیں کہ انسان کا وضو ٹٹوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے کچھ ایسے معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ کہ اس کا کسی نہ کسی وجوہات پہ وضو ٹوٹ سکتا ہے، اور اگر انسان کو یہ احساس ہو رہا ہو کہ میرے اوپر کوئی وجد طاری ہو رہا ہے یا میرے جسم کے اندر کوئی چیز یا کوئی مخلوق داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، بظاہر ہے کیونکہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، تو جب بھی اس کے ساتھ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہونے لگتی ہے تو اس کو بظاہری اپنے اوپر اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میرے جسم کے اندر کوئی ایسی حرکات ہو رہی ہے جو کہ ناقابل برداشت یا ناقابل قبول ہوگی، تو اس صورت کے اندر فوری طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے کوئی بھی شیاطین و بلائیات والی کوئی بھی چیز ہوگی آپ کے پاس تو وہ آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں، فضل والی باتیں، کرم والی باتیں، لوگوں کے لیے ہدایت والی باتیں سیکھتے رہیں، اور روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کیونکہ میں آپ کے لیے بے شمار اچھی اچھی باتیں، علم والی باتیں، لوگوں کے لیے ہدایت والی باتیں لانے والا ہوں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔